اسلام جہاں پہ انسان کو اللہ رب العزت کی بندگی کا احساس اور شعور دلاتا ہے، وہاں حسن معاشرت، کاروبار، تجارت، تمدن، سیاست، عسکریات، جملہ شعبوں میں اسلام مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینہ منورہ میں ایک مثالی اسلامی ویلفیئر اسٹیٹ کا قیام عمل میں آیا۔ لیکن مدینہ منورہ پورے جزیرے عرب میں نمایاں تھا۔ وہاں تجارت یعنی ٹریڈ اور زراعت کے مراکز تھے۔ طائف میں زیادہ تر زراعت ہوتی تھی مگر تجارت کم تھی۔ مکہ میں صرف تجارت ہوتی تھی، زراعت نہیں تھی۔ ہجرت کے ابتدائی مہینوں میں مسلمانوں پر بڑی تنگ دستی آئی اور اس وقت تجارت اور برآمدات اور درآمدات پر یہودیوں کی اجارہ داری تھی، اور یہودی مسلمانوں کو مہنگے داموں چیزیں فروخت کرتے، ظالمانہ ٹیکس لگاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی ان کی دلجوئی کے لیے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَاكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہے ٹریڈ پالیسی کے لیے، ٹیکسیشن کے لیے، کہ ہم نے آپ کو 7 ایسی آیات ورسز دی ہیں کہ جو بار بار دہرانے جائے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عطا کیا ہے۔ تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑاؤ اور انہیں چھوڑ کر ایمان لانے کی طرف جھکو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ جو ٹریڈ ہے، سینٹرز ہیں، مارکیٹس ہیں، بازار ہیں، وہ قائم کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا اپنا بازار ہے، اس میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی یا کمی نہیں کرے گا، یہاں کوئی ظالمانہ ٹیکس نہیں لگائے گا۔ اور آپ نے مزید فرمایا الجالب الی سوقنا کالمجاہد فی سبیل اللہ، ہمارے بازار میں مال لانے والا ایسے اجر کا مستحق ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ تو یہ بے جا ظالمانہ ٹیکس لگانا یہ یہودی طرز عمل اور سرشت ہے۔ مسلمانوں کے ہاں جو مال فے ہے، خمس ہے، جزیہ ہے اور زکوٰۃ کو پریفر کیا جاتا ہے 2.5% اینولی۔ اس سے جو انکم جنریٹ ہوتی ہے وہ اپر کلاس ہے، ایلیٹ، ان سے لے کے غریبوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ہاں آج کے دور جدید کے اندر مارکیٹس ہیں، جدید ذرائع ہیں، زراعت کے، تجارت کے، کاروبار کے، بزنس کے، تو ریاست کا نظم و نسق چلانے کے لیے ظاہر ہے محصولات کی، ٹیکس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ کس پہ لگایا جاتا ہے؟ بڑوں پہ لگایا جاتا ہے۔ ان سے لے کے چھوٹوں کو اس میں شریک کیا جاتا ہے جو محرومین اور سائلین ہیں قرآن کی زبان میں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، سٹیٹس کو کے مال میں، اشرافیہ کے مال میں کن لوگوں کا حق ہے؟ ایک جو سوالی ہیں جن کی گزر بسر نہیں ہوگی، اور ایک محرومین ڈپرائیو جن کو بیسک نیڈز، حاجات، ضروریات تک میسر نہیں ہیں۔ آج آئین پاکستان کا آرٹیکل 38 جس کے اندر سوشل اینڈ اکانومک ویل بینگ آف دا پیپل لکھا ہوا ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ فری ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، اکانومی ہے، شیلٹر ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، فری مارکیٹس ہیں، تاجروں کا خیال، انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا۔ جب تجارت تب چلتی ہے، ملک کا منفعت تب ہوتا ہے جب تاجر خوشحال ہو، آسودہ حال ہو، اس کو اپرچونٹیز ہوں۔ آج تاجر بھی بے حال ہیں، کسان بھی بے حال ہیں، ٹیکس بے جا لگایا جا رہا ہے، امیر غریب کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ کس طرف یہ معاشرہ جا رہا ہے؟